وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ہم انہی کے لیے جمع ہوئے ان کے آستانوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا جب تم ان کو پکارتے ہو، ان سے دعا کرتے ہو تو کیا یہ تمہاری دعا کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا وہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں یا تمہارا نقصان کرتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، تو قوم نے جواب دیا کہ بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے پایا تھا۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیات ہیں کہ جن کا میں نے ترجمہ آپ احباب کے سامنے رکھا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جس چیز کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا وہ ان کی وہ تحریک تھی کہ جو انہوں نے شرک کے رگ میں اٹھائی اور چلائی، اور اللہ رب العالمین کی توحید کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنے کے لیے جو آواز اٹھائی، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں باقاعدہ ایک اہم موضوع بنایا ہے۔ اور ایک مسلمان پر اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توحید کی نعمت سے نواز دے۔ یعنی آپ کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، آپ کے پاس مال و دولت بھی ہے، آل اولاد ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، دنیا کا کوئی عہدہ ہے، بہت اچھی پوسٹ پر آپ لگے ہوئے ہیں، یا آپ کا بزنس شہروں میں ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے تو یاد رکھیے گا یہ کہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی ویٹیج کوئی نہیں۔ اسی طرح اس سے بڑھ کر آگے چلے، ایک انسان بڑا ہی اچھے اخلاق کا مالک ہے، بڑا ہی عبادت گزار ہے، وہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی بڑا اہتمام کرتا ہے، روزے نفلی بھی رکھتا ہے، فرضی بھی رکھتا ہے، اور صدقہ و خیرات بھی بہت کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے۔ یہ سارے اس کے نیک اعمال اپنی جگہ پر، لیکن اگر یہ نیک اعمال اگر ان کے ساتھ عقیدہ توحید نہیں ہے تو اس کو اس کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں اس کا کوئی صلہ اور کوئی اجر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ توحید اور عقیدے کی مثال جو ہم ریاضی کے اندر ایک کی مثال سمجھتے ہیں، وہ اگر ایک ہے اس کے ساتھ آپ نیک عمل کو اگر ہم سمجھ لیں صفر کی مثال کے طور پر، تو ایک کے ساتھ آپ صفر لگاتے جائیں تو وہ اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اگر نیک اعمال جتنے بھی زیادہ ہوں تو وہ صفر جمع صفر، صرف صفر ضرب صفر، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اصل اہمیت عقیدہ توحید کی ہے۔ ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے وہ نیک عمل بھی اختیار کرے، اور یقیناً کرنے چاہیے، لیکن آج ہم بنیاد سے ہی ناآشنا ہو گئے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ، اور قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی نظر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان کیا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے اکثر لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ دعویٰ تو ایمان کا ہے،
لیکن اس کے باوجود اس ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف زبانی کلامی ہم ایمان کا دعویٰ نہ کریں بلکہ حقیقت توحید کو سمجھیں۔ توحید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی صفات کے تقاضوں میں، اللہ کی صفات کے تقاضوں میں اور اللہ کی تمام تر عبادات، چاہے وہ عبادت قولی ہے، فعلی ہے یا وہ عبادت مالی ہے، اس میں یہ تمام تر چیزوں میں اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے اور تمام تر عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہی خالصتاً ادا کی جائے۔ یہ ہے توحید۔ توحید سے ہے قائم، نام و نشاں ہمارا موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا۔ اللہ کی عبادت ہے زندگی ہماری، بندے ہیں ہم اسی کے، وہ مہرباں ہمارا۔ اور اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ جو بڑے بڑے معرکے اور بڑے بڑے کارنامے مسلمانوں نے سر انجام دیے، اگر ہم اسلامی تاریخ کو پڑھیں اور بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا کیا، اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ کیا چیز ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی؟ محرک کیا تھا؟ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان تھا، اللہ پر توکل۔ اللہ ہی مشکل کو حل کر سکتا ہے، اللہ ہی ہماری دعاؤں کو سن سکتا ہے، اللہ پر ہی، اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ ہے، صرف اللہ ہی سے ڈرنا ہے، اللہ ہی کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کا اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کس قدر زیادہ تھا۔ تو یہاں پر توحید کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ توحید کی ضد ہے شرک، اور شرک اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات یا عبادت کی کوئی صورت اللہ کے کسی بھی غیر کے لیے سر انجام دی جائے، یہ شرک ہے۔ اب اس دور میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے جو اپنے بزرگ ان کی قوم میں نیک لوگ جو گزرے تھے ان کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں کے سامنے وہ نظر و نیاز بھی کرتے، ان کو مشکلات کے اندر پکارتے، نفع اور نقصان کی امیدیں ان سے وابستہ رکھتے۔ یہ قرآن مجید کی آیات کس حوالے سے بتا رہی ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کو ایک اچھے انداز میں سمجھایا؟ تو پہلی بات انہوں نے کیا کی کہ هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، ان سے دعا کرتے ہو، تو کیا یہ تمہاری دعا کو سنتے ہیں؟ سوال ہے نا۔ آج ہمارے سامنے بھی بہت سے اللہ والے، بہت سے بزرگ اور انبیاء کرام، اولیاء کرام کہ جن کے متعلق ہمارے مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ہم مشکل میں ان کو پکاریں تو وہ ہماری مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ هل يسمعونكم، کیا وہ سنتے ہیں تمہیں جب تم ان کو پکار رہے ہوتے ہو؟ اچھا، یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ایک اور انداز میں بیان کی ہے کہ یہ مشرکین مکہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، عباد امثالکم، یہ تو انہی کی طرح بندے ہیں، یعنی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ لہٰذا ہونا کیا چاہیے کہ وہ تمہاری بات کا جواب ذرا دیں۔ اگر تم واقعتاً سچے تو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص میری بات کو دور اور نزدیک سے سن سکتا ہے تو یہ صرف اللہ رب العالمین کی ہی صفت ہے۔ اور اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ بن جائے کہ کوئی انسان میرے سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے اور بغیر کسی ظاہری سورس اور واسطے کے وہ میری بات کو سن رہا ہے
تو یاد رکھیے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفت سماعت میں اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے۔ اور عام طور پر ہمارا یہ عقیدہ، عام طرح طرح کے لوگ اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں شخصیت ہے، فلاں ہستی ہے، بس جی میں مشکل میں پھنسا ہوں، آپ جو ہے وہ میرا بیڑا پار لگا دینا، آپ جو ہے وہ مجھے اولاد عطا کر دینا، آپ جو ہے وہ مجھے شفا دے دینا۔ اب ایک ایک بات کی یہاں پر وضاحت آپ دیکھتے چلے جائیں قرآن مجید سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کی۔ تو پہلی جو دلیل حضرت ابراہیم نے دی کہ کیا تمہاری بات کو سن رہے ہیں، تم پکار رہے ہو، تو اس میں عقیدہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جب بھی دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، او ینفعونکم او یضرون، کیا یہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا تمہارا نقصان کر سکتے ہیں؟ تو جواب دیں گے جی نہیں، بلکہ ان سے کوئی جواب بن ہی نہیں پڑا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ان کے بتوں کو توڑا اور ایک بڑا جو بت تھا اس کو چھوڑ دیا، تو قوم میلے پر گئی تھی، واپس آ کر جب اس نے پوچھا کہ کس نے یہ کام کیا ہے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام تو کیا تھا لیکن قوم کو سمجھانا چاہتے تھے، تو کہنے لگے فاسألوہم، ان کے بڑے سے پوچھ لو، اس نے نہ کیا ہو یہ کام۔ تو اب قوم نے کیا کہا کہ اپنے سروں کو جھکا لیا، اپنے سروں کو کیوں جھکا لیا کہ یہ تو ہل نہیں سکتے، تو بھلا یہ کیسے یہ کام کر سکتے؟ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے کیا دعوت رکھی؟ افتعبدون من دون اللہ، سورۃ الانبیاء ہے، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں؟ اور جو مشرک ہوتا ہے نا اس کے اندر ڈر کی جو نفسیات ہے وہ بڑی زیادہ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈر جاتا ہے، میں نے یہ کام نہ کیا تو فلاں جو ہے وہ میرا کاروبار کو بند کر دے گا، فلاں شخصیت ہے وہ مجھے جو ہے وہ بیماری میں جکڑ لے گی، یا میرے اوپر یہ مشکلیں آ جائیں گی، میرے اوپر یہ بلائیں آ جائیں گی۔ تو یہ تمام کے تمام عقائد اسی وقت آتے ہیں کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال نفع اور نقصان کا مالک و مختار صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ عقیدہ ایک مسلمان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کیا کرتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اے میرے صحابی تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجاہک عندک، اے میرے صحابی تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اے میرے صحابی یہ جان لو کہ اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تمہارا نقصان نہیں کر سکتے اگر اللہ نے تمہارا فائدہ کرنا نہیں کرے، اور اگر سارے مل کر جمع ہو جائیں تمہیں نقصان تمہارا فائدہ کرنا چاہیں، اگر اللہ نے تمہارا نقصان لکھا ہے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہی عقیدہ، اسی عقیدے کی دعوت نبی علیہ السلام نے بھی دی، اور اس کے باوجود آپ کی سخت مخالفت بھی ہوئی، لیکن آپ ذرہ برابر بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے، اچھا جی میں اگر یہ دھاگا پہن لوں گا نا اپنے گلے میں یا اپنے بازو کے اوپر تو یہ جو ہے وہ مجھے اس چیز سے بچا لے گا، اگر میں فلاں جگہ پر جا کر اگر میں اپنے ماتھے کو ٹیکوں گا یا اس کی خاک کو اپنے سینے پر اپنے ماتھے پر ملوں گا تو مجھے شفا مل جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی تم نے قرآن مجید کو تم مانتے ہو، کیا قرآن مجید نے نبی علیہ السلام کی سیرت میں کیا کوئی اس طرح کی بات بتائی ہے؟ اگر نہیں بتائی تو پھر ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرا یہ عمل شرک کے زمرے میں آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا
اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب مطلب کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے سگے رشتہ دار، اپنے والد کے بھائی ابو طالب، ان کے پاس ان کی وفات سے قبل آتے اور آ کر کیا کہتے ہیں کہ اے چچا یا عمی، آپ کلمہ پڑھ دیجئے، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کے حق میں سفارش کر سکوں۔ لیکن ادھر ابو جہل بھی بیٹھا ہے اور ایک کافر اور سردار بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بہرحال انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اب وہاں پر کوئی رشتہ داری میں کام نہ۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ کہ فلاں شخصیت ہے وہ ہمیں بخشوا لے گی، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ہمیں بخشوا لے گی۔ آپ دیکھیے یہ سورۃ آیت الکرسی کو پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کی بارگاہ میں کون ہے کہ جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یقیناً اللہ کے نیک بندے، اللہ کے انبیاء سفارش کریں گے، کن کے حق میں کریں گے؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہو۔ اگر ہمارا عمل ٹھیک ہوگا تو ہمارے حق میں سفارش بھی ہوگی، لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ نہیں جی اس شخصیت نے لازمی سفارش کرنی ہے، میرا عمل جیسا بھی ہو، اور نبیوں کے علاوہ کسی کے متعلق اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو یاد رکھیے گا کہ یہ بڑی ہی خطرناک اپروچ ہے۔ بلکہ آپ دیکھ لیں کہ مشرکین مکہ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے شریک ہیں، جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ قیامت کے دن ہمارے کام آ جائیں گے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کو اکٹھا کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ شریک کہ جن کو تم میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے؟ تو جواب وہاں پر کوئی نہیں بن پائے گا۔ اس لیے ایک تو یہ عقیدہ کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی فائدہ پہنچے تو یہ صرف اللہ رب العالمین کے حکم سے پہنچتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے پیغمبر اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدے کو مزید نکھار کر بیان کیا۔ قوم نے جواب کیا دیا؟ بل وجدنا آبانا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا تھا۔ آج ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو بغیر تحقیق کے صرف کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتا دیکھا ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ کیا باپ دادا کیا وہ دلیل ہے یا دلیل قرآن اور سنت ہے؟ مطلب کسی کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا غلطی کرتے آئے ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ یہ ایک بڑی سیدھی سی قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ آپ یہ دیکھ لو کہ کس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق آ رہی ہے۔ تو قوم نے یہی جواب دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ تمام لوگ میرے دشمن ہیں جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو سوائے رب العالمین کے۔ اب وہ اللہ کون ہے؟ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے۔ یہ ہے کہ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، رزق کو کم کرنا یا رزق کو کشادہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ مطلب آپ یہ عقیدہ بھی اگر رکھیں کہ میرے زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے، میرے زیادہ جو ہے وہ کاروبار کرنے کی وجہ سے میرے رزق میں اضافہ ہوگا، تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ رب العالمین کے ہاں شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، آپ نے خود کو رازق سمجھا ہے۔ اگر میں نماز کے اوقات میں اپنی دکان کو بند کروں گا تو کسٹمر چلا جائے گا، اور بھائی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ وہ کام نہیں کر سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود بنا دی ہے نا، اس سے باہر نہیں آپ جا سکتے۔ ہاں، اس کے اندر رہ کر جتنی کوشش کریں۔ تو رزق دینے والی ذات اللہ کی۔
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اچھا بھی جب بیماری آ جاتی ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب پتہ کیا چلا کہ شفا اگر ہے، دینے والی ذات ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک ہی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس متعدد بیمار آتے ہیں دوا لینے کے لیے، اور وہ ایک ہی طرح کی دوائی لکھتا ہے ایک ہی طرح کی بیماری کے لیے، لیکن اس کے باوجود کچھ جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، کچھ کو شفا نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں ہے شفا دینا۔ لہذا ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ مختلف علاقوں کا دور دراز سے سفر کرتے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے جی فلاں جگہ پر جائیں گے تو ہمیں جی شفا مل جائے گی۔ تو محترم بھائیوں، ایسی کوئی بھی بات دیکھیں، اگر یہ معاملہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کے بیشتر صحابہ آپ کی زندگی کے اندر وفات پائی ہے، کچھ جو ہے وہ مرض کی وجہ سے بہت ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو پھر آپ بھی ان کی یعنی وفات نہ ہوتی۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی کے اندر وفات پا گئی، آپ کے 3 بیٹے آپ کی زندگی کے اندر وفات اس دنیا سے چلے گئے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں نا، یہ دنیا کے اتار چڑھاؤ ہیں، یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ تمام کے ساتھ ہی رہے ہیں، چاہے کوئی اللہ کے نبی ہیں، چاہے کوئی اللہ کے ولی ہیں، کوئی بھی انسان ہے، ان کو یہ چیزیں لاحق رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عقیدہ کیا دیا قرآن نے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اپنے ایمان کو کمزور نہ کرو، بلکہ ہمیشہ تم اللہ رب العالمین کے در کے ہی سوالی بنو، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا، اور اسی عقیدے کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے کیا۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے وہ سیرت ابراہیم میں کیا اسباب ہیں ان کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔